إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويجزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات بيت محمد حضرتان محترم ماہ محرم کی پہلی شب ہے خداوند متعال ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس محرم میں امام حسین علیہ السلام کے مقصد کو سمجھ سکیں اور ان ایام میں کہ جو خدا نے ہمیں رزق کے طور پر عطا کیے ہیں یہ رزق معنوی کہ جو ہر سال آسمان سے ایک دسترخوان کھلتا ہے اس دسترخوان سے ہم کچھ حاصل کریں اور پھر روز عاشورہ ہم بھی اپنے آپ کو پاک کر کر امام حسین کے کاروان میں شامل ہو جائیں اسی لیے ہمیں بہرحال یہ چند دن کوشش کرنی ہے اور سب نے مل کے کوشش کرنی ہے تاکہ ہم کسی ایک مقام پہ حاصل کریں خداوند متعال نے انسان کو خلق کیا اس کے لیے اولیاؤں وصیاؤں کو بھیجا خدا اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے اور یہ اس کی محبت ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی مخلوق جو ہے وہ کسی نقصان میں رہے پروردگار نے جہاں قرآن میں انسان سے اگر کچھ مانگا بھی ہے تو اس لیے نہیں مانگا کہ خدا کو ضرورت ہے خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ غنی ہے ہم فقیر ہیں ہم محتاج ہیں لیکن کیوں مانگ رہا ہے خدا یہ وہ آیات کہ جہاں پر پروردگار سوال کر رہا ہے یہ وہ آیات کہ جہاں پر رسول کے ذریعے سے سوال کروایا جا رہا ہے رسول خدا فرماتے ہیں قل لا اسألکم میں تم سے جو سوال کر رہا ہوں کیا ہے کچھ نہیں ہے میں تم سے کچھ نہیں مانگ رہا سوائے مودت کے اب یہاں پر بھی جو رسول خدا مانگ رہے ہیں رسول خدا سائل نہیں ہے سائل وہ ہوتا ہے جو اپنی حاجت لے کر آتا ہے مگر رسول خدا کو حاجت کی ضرورت ہے محبوب ہے پروردگار ہے مقصد کائنات ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے وہ کیوں لے کر یہ جتنے بھی سوال قرآن کر رہا ہے خدا کہہ رہا ہے خدا کو کیا ہے قرض دو مگر خدا مقروض ہے خدا نہ خواستہ خدا کے خزانوں میں کمی ہے کسی چیز جو ہمیں دیا ہے وہ بھی خدا نے دیا ہے اب اس کے پیچھے
فلسفہ کیا ہے، خدا کیا چاہ رہا ہے۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد کی آیت نمبر 39 سے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں سے خدا جو ہے وہ کچھ مانگتا ہے تو تم بخل نہ کرو، یعنی کنجوسی نہ کرو، اور جو بخل کرتا ہے وہ اصل میں اپنے نفس سے، اپنے آپ سے بخل کر رہا ہے۔ خدا تمہارے مال تم سے نہیں مانگ رہا، بس اللہ کی راہ میں انفاق کرو۔ خدا کہہ رہا ہے میری راہ میں انفاق کرو۔ یہ راہ میں انفاق مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے؟ کیوں سوال ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ ایک در کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے، ایک دروازے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ رسول خدا کو پروردگار نے بھیجا، اس لیے انبیاء کو بھیجا کہ مخلوق کو اس دروازے کے ذریعے سے کمال کی طرف لے کے جائے۔ یہ جو سوال رسول کر رہے ہیں وہ بیسیکلی ہمیں دعوت دے رہے ہیں، آؤ ادھر آؤ، میں تمہیں اس پوری دنیا کے شور شرابوں سے بچا رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا اور مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ جو میں تم سے مانگ رہا ہوں یہ تمہاری بقا کے لیے ہے۔ یہ جو میں تم سے مودت مانگ رہا ہوں اپنے قربا کی، اپنے گھر والوں کی، یہ تمہاری بقا ہے، اس میں چھوڑ دو نہ دو محبت۔ کیا ہوگا، کیا ہوا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا آپ کے سامنے ہے۔ اب یہاں یہی ان ساری چیزوں کے پیچھے ہے کہ خدا جب کچھ چاہتا ہے تو وہ انسان کو کمال پہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ماہ محرم بھی اسی طرح ایک ریپیٹیشن ہے، ایک تکرار ہے۔ یہ ہر سال آ کر یہی دعوت دے رہی ہے، آؤ دروازہ کھلا ہوا ہے، آؤ خدا تمہیں کسی مقام پر لے کر جانا چاہتا ہے، خدا لے کے جانا چاہتا ہے۔ کیسے آؤ، کس طرح آؤ، آ جاؤ۔ کمال پہ لے کے جانا خود حسین ابن علی کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ روز عاشور، شب عاشور، کئی لوگ تھے جو آخر میں آئے، وہ کہاں چلے گئے، وہ کس مقام پہ پہنچ گئے، آج بھی دروازہ کھلا ہوا ہے عزیزان محترم۔ لیکن کیا وجوہات ہے کہ انسان اتنی بڑی دعوت کے باوجود انسان دعوت کو قبول نہیں کر رہا؟ اتنی بڑی دعوت ہے، قرآن مجید پروردگار کی کتاب ہے، محکم کتاب ہے۔ خدا کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے واضح بیان کر دیا، اپنی آیتوں کو روشن کیا ہے تمہارے لیے۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتی قرآن کی آیات؟ کیوں نہیں انسان سمجھتا؟ کیونکہ قرآن کو اپنے وجود میں پیوست کرنے کے لیے وجود پاک چاہیے، پاک۔ ہر کوئی، خود قرآن کہہ رہا ہے، وہ جو حقیقت ہے قرآن ہے، اس کو نہ پہاڑوں نے لیا نہ کوئی اور چیز تحمل کر پائی، وہ قلب پیمبر پر اترا ہے۔ قرآن جو حقیقت ہے اسی کو بہت نیچے لے کر خدا نے اس صحیفے کے ذریعے، یہ جو ہمارے پاس کتاب کی صورت میں ہے، یہ بہت نیچے آیا ہے، جو اس کا اصلی ہدف، اصلی جو اس کا ٹیکسٹ ہے دونوں میں، دونوں برابر نہیں ہے۔ لیکن کتنے پریشان ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے کہ یہ قرآن کی تعلیم حاصل کرے، کتنے پریشان۔ ابھی یہیں سے آپ اسکوٹنگ شروع کر دیں۔ میں تو دیکھیں آتا اس لیے ہوں کہ آپ چیک لسٹ لے کر بیٹھا کریں کہ میں کہاں ہوں، ٹیکسٹ کہاں ہے۔ میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوتا ہوں، یہ صرف آپ کے لیے نہیں۔ قرآن کتنا امپورٹنٹ ہے، قرآن کے لیے کتنے اچھے
سستا مولانا کون ہے قرآن پڑھائے گا؟ یہ فری میں کیوں نہیں پڑھاتے مولانا صاحب؟ قرآن پڑھانے کے پیسے کیوں لیتے ہیں؟ او لیول اے لیول کی فیسیں بھر بھر کے دینی ہے ہم نے، بہترین انسٹیٹیوٹ، بہترین قرآن کیا ہے ایسی پڑھ لے گا۔ مسجد کے مولوی بیچارے ٹوپی پہن کے آئیں گے، بیچارے تھوڑی دیر پڑھیں گے، جی آغا صاحب پانی پلا دو مولانا صاحب، چلے گئے۔ محلے کی باجی قرآن پڑھا دیتی ہیں، ایسی تو سب اپنی باجی سے قرآن پڑھا سب نے۔ قرآن اچھی بات ہے، پڑھ لیں قرآن، ٹھیک ہے، اچھی، کم از کم پڑھ تو لیں کسی سے، لیکن اصل قرآن تدبر اور تفکر ہے۔ قرآن کئی جگہ کہہ رہا ہے یا اولی الالباب، اے عقل مندو، اگر کامیابی چاہتے ہو تدبر تفکر۔ کتنا تدبر اور تفکر ہے قرآن کے اوپر۔ مولانا صاحب بولے مولانا صاحب اتنے سارے مسلک ہیں، اتنے ہی ترجمے ہیں قرآن کے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ اسٹریٹ ترجمہ بھی لے لے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کتنی دفعہ قرآن کا ترجمہ پڑھا، کتنی دفعہ اس کو سمجھا، پھر کتنی دفعہ تفسیروں کا مطالعہ کیا۔ اب آپ بولیں گے مولانا صاحب اگر سب ہم ہی پڑھ لیں تو پھر آپ کو کیوں بلاتے ہیں مجلس پڑھنے کے لیے؟ یار بھائی ہم یہی تو، اللہم صلی علی محمد، ہم یہی چاہتے ہیں کہ جب آپ تفسیر بھی پڑھ لیں گے نا تو مولانا پھر اس سے بھی اوپر کچھ پڑھ کے آئے گا۔ جب ہم نارمل ٹیکسٹ ہی نہیں پڑھ رہے، اسلام کا اوریجنل ٹیکسٹ کیا ہے؟ اوریجنل ٹیکسٹ قرآن ہے۔ قرآن ہی جب ہمارے وجود میں نہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں جب مرحومین، قرآن خوانی میں کوئی بھی نہیں آتا، ویسے بھی لوگ بعد میں آتے ہیں، کھانا کب ہوگا مجلس کے بعد اس میں پہنچی، قرآن خوانی بیچارے کچھ لوگ گھر والے بیٹھے ہوتے، قرآن خوانی ایسی ہوتی، وہ بھی ثواب کے لیے، جو آتا بھی ثواب کے لیے، قرآن ثواب کے لیے۔ بیٹی کی شادی ہوئی، قرآن دے دو ساتھ، مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کے دے دو، اتنا لپیٹو کہ کبھی زندگی میں کھولے ہی نہیں، عید کے ٹائم پہ ڈسٹ ہٹے گی۔ باقی قرآن کہاں ہے؟ سفر پہ جا رہے ہو، اگر آپ کے گھر میں اچھا رواج ہے تو آپ کے گھر کے سر کے اوپر قرآن رکھ لیتے ہیں، چلو قرآن سے بولو، اگر اچھے ہیں، ورنہ تو جاؤ جلدی۔ کدھر ہے قرآن؟ کہاں ہے؟ قرآن کو دیکھنا عبادت، سننا عبادت، پڑھنا عبادت، لیکن جب تک یہ تفکر میں، تدبر میں تبدیل نہیں ہوتا، قرآن معاشرے کو ڈرائیو نہیں کرے گا۔ قاری بہت ہے، قاری امام حسین کے مقابلے میں تھے، ہمارے پاس سب سے پہلا جواب یہی ہے، جب آپ بولو نا قرآن پڑھو، مولانا صاحب وہ تو امام حسین کے سامنے جو لوگ کھڑے تھے قاری تھے قرآن کے، تو کیا کریں، قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ نماز بھی پڑھتے تھے وہ لوگ، بہت سے لوگ اس لیے نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ناطق قرآن جب جنگ میں نیزوں پر خالی ڈبے تھے، وہ قرآن بھی نہیں تھا، اٹھایا، لوگ ہل گئے، مولا قرآن قرآن۔ بے بصیرتی کا یہی عالم ہوتا ہے جب انسان ولی الزمان سے دور ہو جائے۔ کیا کہا؟ مولا قرآن اٹھا لیا نیزوں پہ۔ امام نے فرمایا میں ناطق قرآن ہوں، میری سمجھ میں نہیں آ رہی تمہیں؟ عزیزان محترم، اگر ہم چاہتے ہیں، ان شارٹ بریکٹ کلوز، اگر چاہتے ہیں وقت کے امام تک پہنچے، اگر چاہتے ہیں، آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، لوگ کہتے تھے وظیفہ دے امام زمانہ کی زیارت کریں۔ ہر کسی کو وظیفہ چاہیے، وظیفہ والی قوم ہے ہم تو، ویسے بھی وظیفہ دے دیں امام زمانہ کا زیارت کریں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر امام زمانہ کی زیارت چاہتے ہو تو قرآن کی زیارت کرو۔
کیونکہ وہ جو امام ہے وہی قرآن ہے، اور جو قرآن ہے وہی امام ہے۔ خلیفہ وقت نے ابن عباس سے بولا کہ تم ہر وقت مولا علی کی تعریفیں کرتے ہو۔ اس نے بولا میں تو قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہوں، اور میں قرآن کے لیکن یہ قرآن پیوست اسی کے وجود میں ہوا جو سمجھ پایا اپنے وقت کے امام کو، ورنہ قاری تو بہت تھے، مگر وہ قاری جس نے سر نیزے پر بھی قرآن کی تلاوت کی، اصلی قاری ذکر الہی ہے، کلام الہی ہے، کلام الہی۔ ہم نہیں چاہتے کہ خدا ہم سے باتیں کرے، ہم نہیں چاہتے۔ اگر چاہتے ہیں کہ خدا آپ سے باتیں کرے، قرآن پڑھیں۔ کتنا ہم لوگ واٹس ایپ، فیس بک کے سٹیٹس، انسٹاگرام کی ریل سب دیکھ رہے ہیں، دنیا جان کتنا دیکھتے ہیں۔ آپ خود سوچیں، آپ کو سوچنے کی بھی ضرورت نہیں، ویسے تو آپ کا موبائل آپ کو بتا دیتا ہے کہ کتنی دیر آپ نے اسکرین کھولی، کتنی دیر آپ نے یوٹیوب یوز کی ہے، سب آپ کو بتا دیتا ہے۔ خود اس کو کمپیئر کریں اپنے ساتھ کہ کتنا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برا کام کرتا، اچھے کام کرتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، سارے کام کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ کتنا دنیا کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں اور کتنا خدا کا کلام پڑھ رہے ہیں۔ کہاں ہے؟ پھر آپ کہتے ہیں معاشرہ صحیح نہیں ہو رہا، پھر آپ کہتے ہیں معاشرے میں مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، لوگ امام کو نہیں، کیسے امام کو پہچانیں گے؟ وہ چیز جو آج موجود ہے، وہ چیز جو غیبت کے پردے میں ہے۔ امام جب تشریف لائیں گے تو کون سی چیز کو حاکم کریں گے؟ کون سی چیز کی حکومت ہوگی؟ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام نہج البلاغہ میں جہاں اپنے اصحاب کو یاد کرتے ہیں، امام نے اظہار شکوہ بھی کیا، گلہ بھی کیا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے امام کو پہچانا نہیں اور امام کو چھوڑ دیا دور ہو۔ وہیں پر امام جو ہے وہ اپنے اصحاب کو بھی یاد کرتے جو امام کے صحابی ہیں، اور اس شدت یاد اتنی ہے، امام نے اتنی اس کے ساتھ یاد کیا ہے کہ نہج البلاغہ میں بیان ہے کہ امام نے اپنے انگلیوں کو دانتوں میں دبایا ہے۔ کہاں ہیں وہ جو ایسے تھے؟ پھر امام نے نام لیا ہے بعض، اینا عمار، عمار کہاں ہے؟ پھر امام نے ان کی خصوصیات بتائی ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان جیسے تو نہیں ہو سکتے ظاہر ہے، لیکن اس کی صف میں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ وہاں امام نے ایک صفت یہ بتائی ہے کہ یہ وہ ہے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ تلاوت اور عمل۔ اب تلاوت کیا ہے؟ مثال کے طور پر بہت ساری قرآن کی آیت ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کا ذکر دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ اب یہ پڑھیں اور اس پر عمل کیسے کریں؟ کیا جب ہم زندگی میں پریشان مشکل ہوتے ہیں اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن کیا زندگی میں صبر کرتا ہوں؟ ان مع العسر یسرا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ خوب یہ الم یعلم بان اللہ یرا، مگر تم نہیں جانتے کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ وہ قرآن کی آیت ہے۔ تو کیا پریکٹیکلی یہ میرے ذہن میں ہے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے؟ خدا دیکھ رہا ہے۔ خدا کتنا مہربان ہے۔
رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد. رسول خدا جب لوگوں کے درمیان میں تبلیغ پہ گئے تو آپ کو پتہ ہے کتنی مشکلات تھیں. لوگ شروع میں رسول خدا کو کتنی تکلیفیں، کتنی اذیتیں. رسول خدا نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں ڈالنا شروع کر دیا. عبادت، زیادہ عبادت. کیوں؟ تاکہ میں زیادہ جب کروں تو لوگوں کے وجود میں زیادہ چیزیں داخل ہونا شروع. اتنی رسول خدا نے عبادت کر دی کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے رسول قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ. قم اللیل الا قلیلا، اے نبی اتنا مت رات کو کھڑے ہو کہ تمہیں تکلیف ہو جائے. پاؤں سوج جاتے تھے ان کے. کس لیے؟ امت کے لیے. امت کے روایات میں بیان ہوتا ہے، پروردگار جامع سعادات میں بھی ملا ناراکی نے اس روایت کو بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے خدا کی بارگاہ میں کہا کہ پروردگار قیامت والے دن میری امت کا جب حساب ہو رہا ہو نا تو میرے علاوہ کسی کو مت دکھانا. اتنی رسول خدا کو امت سے محبت ہے کہ وہ جب ظاہر ہے آپ کو پتا ہے قیامت والے دن پوچھا کہ برل وہ فرشتے ملائکہ آئے اور انہوں نے بولا کہ لکھو. بولا کہاں سے لکھوں؟ قلم تو نہیں ہے. کہا تمہاری انگلی تمہارا قلم بن جائے گی. قلم لکھو. کہا دوات کہاں سے لو؟ مرکب. کہا زبان لگاؤ. لکھنا شروع کیا. اچھا برا جو رک نہیں پایا قلم، آپ کا قلم خود لکھے گا تم نے زندگی میں کیا کیا. اچھا کیا خود لکھے گا، اصل میں آپ کے اختیار میں نہیں ہے. کہا لکھے گا. اس کے بعد 2 ٹکڑے گردن میں ٹانگ دیا. کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا کے پہاڑ میری گردن میں لٹک گئے. کہاں فرار کرے گا؟ کہاں جائے گا اس دن آدمی؟ اس دن کے لیے رسول خدا فرما رہے ہیں جہاں سب چیز عیاں ہوگی، ہر چیز کھلی بھی ہوگی، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوگی. یہاں میں اچھے کپڑے پہن لوں، خوشبو لگا لوں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں اندر سے کیسا ہوں، آپ کو کیا پتہ. لیکن اس دن سب عیاں ہوگا، سب کھلا ہوگا، کچھ چھپ نہیں پائے گا. اس دن کے لیے رسول خدا نے فرمایا پروردگار میری امت کا جب حساب کرنا صرف مجھے دکھانا بس. یعنی رسول چاہتے ہی نہیں کہ دوسری امتیں دیکھیں کہ میری امت کیا عمل کرتی تھی. اللہم صلی محمد. ادھر سے پروردگار نے اپنے محبوب سے کہا میرے محبوب میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق کے لیے مہربان ہوں. یقیناً رسول خدا مہربان ہے. کہا میں تم سے زیادہ اپنی مخلوق پر مہربان ہوں. میں جب ان کا حساب کروں گا تو میں آپ کو بھی نہیں دکھاؤں گا. خدا کہاں ہے؟ اس خدا سے بات کرنے کا دل نہیں چاہتا آپ کا؟ نہیں چاہتا. میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں ظالم کتنا ہم لوگ باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے سے، کتنا ہم لوگوں سے باتیں کرتے ہیں، کتنا ہم نامحرم سے باتیں کرتے ہیں. استغفر. یہ سوشل میڈیا برباد کر دیا اس نے. اور وہ خالق بندے کا انتظار کرتا ہے یہ کب مجھ سے باتیں کرے گا. خوب بات کرے انسان، خدا کی طرف پڑھے. عزیزان محترم پروردگار نے اس دن جب سب عیاں ہوگی، روایت ہے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر آئے، دیکھا کہ بیوی پریشان ہے. کہا فاطمہ آپ کیوں پریشان ہیں؟
کہا بابا مجھے قیامت کا منظر پریشان کیے ہوئے. کہا آپ کو کیسی پریشانی؟ کہا بابا اس دن ساری چیزیں ظاہر ہوں گی، ساری چیزیں عیاں ہوں گی. ایسے میں حضرت جبرائیل کہتے ہیں نازل، رسول خدا کی خدمت میں سلام کیا. کہا ہمارا خدا نے سیدہ کو سلام بھجوایا ہے اور ان سے کہیں کہ پریشان نہ ہوں، ہم ان کے چاہنے والے کو قیامت والے دن نور میں رکھیں گے، نور میں رکھیں گے. لیکن ہو ان کو ماننے والا، کہنا آسان ہے، ماننا مشکل. زبان سے کہیں ہم مانتے ہیں، عمل مخالف، جھوٹ کیسے کریں گے آپ؟ جانا محترم بس یہی ہے. ولی الزمان جو لوگ پہچان گئے وہ قربان ہو گئے، جو نہیں پہچانے وہ گھومتے رہے. آج جس دور میں ہم زندہ ہیں یہ دور بہت پیچیدہ ہے. اب جنگ جو ہے وہ ایک جنگ نہیں ہے کہ مطلب دشمن آئے اور آپ کے شہر پہ، ملک پہ حملہ کر دے. اب جنگ جو ہے وہ مرکب ہے، یعنی بہت ساری جہت سے جنگ لڑی جا رہی ہے. یعنی ساری ٹیکنیک، ساری اسٹریٹجیز کام ایک ہی ساتھ. پہلے جنگ لڑتی تھی، ملک آیا ادھر مارا ادھر مارا ادھر، ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 ایسی ہوئی، قوم آئی ٹھک ٹھک مارا. اب ایسا نہیں ہے، اب ایک ہی ٹائم پر ساری چیزیں استعمال ہوتی ہیں. یعنی سامنے سے بھی مار رہے ہیں. یوکرین کی وار ان کے سامنے ہے. صرف وار نہیں ہے، پروپوگنڈا وار بھی ہے، میڈیا وار بھی ہے، سائبر وار بھی ہے، ڈیٹا وار بھی ہے، انٹیلیجنس. ساری جنگ ایک ساتھ جڑی ہوئی ہے. یعنی جب یوکرین پہ حملہ ہوا تو کیا دکھایا اس نے؟ رشیا ظلم کر رہا ہے، رشیا نے یہ کر دیا، رشیا نے وہ کر دیا. تو ادھر جو یمن میں اتنے عرصے سے تم مارتے رہو، یہ نہیں دکھایا تم نے کبھی؟ یہ جنگ نہیں دکھائی کہ یہاں ظلم ہو رہا ہے، وہاں کیوں دکھا رہے ہو؟ خوب کیونکہ میڈیا وار ہے، ساری اسٹریٹجیز ہاتھ میں ان کے. جنگ کو اس طرح دکھایا. اب ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹی وی چینلوں میں بھی لائیو جا رہا ہے. کل سے میں مجلس پڑھنا بند ہو جائے گا میرے اوپر. صلوات بھیج دے محمد والے محمد. مسئلہ ہے کیونکہ قوم کا اصل میں شعور کا لیول ایک لیول ہے نا، اور ہم چاہتے ہی نہیں لیول اوپر نیچے ہو، تو اس لیے کیمرے ہر جگہ آ جاتے ہیں. مولانا صاحب دیکھ کے خیال کر کے وہی رہنے دیں جو ہم لوگ ہیں. تو اسٹریٹجی اس ٹائم مکس ہے، سائبر وار ہے. اب ایک ساتھ نہیں ہو، کہیں جنگ ہو رہی ہوتی ہے، جو جنگیں ابھی آس پاس ہوئیں اس میں کیا ہے؟ اس میں یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی مار رہا ہے، وہ اوپر ڈرون سے دیکھ رہا ہے دشمن کہاں کھڑا ہوا ہے، ڈیٹا ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے. داعش سے جو جنگ جیتی ہے وہ کیسے جیتی ہے کہ ان کے اپنے ڈرون اڑ رہے تھے ہواؤں میں، اور وہ ان کی اپنے ڈرون ان کے اپنے اوپر تھے، ان کو ہائی جیک کیا ہے. جو تصویریں وہ خود دکھا رہے تھے وہ ادھر نظر آ رہی تھی. جنگ اب تبدیل ہو گئی ہے. جس کے پاس زیادہ ڈیٹا ہے وہ جیت جائے گا، جس کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے وہ جیت جائے گا. دشمن کو سمجھیں آپ. جب تک آپ کو اپنے زمانے کا دشمن سمجھ میں نہیں آئے گا، آپ وقت کے حسین کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. آپ بولے تاریخ پڑھ کے گھر چلے جائیں، ہسٹری پڑھ کے گھر چلے جائیں، یہ واقعہ سنائیں گھر چلے جائیں، مولانا چلے جائیں، خیبر سنائیں، خندق سنائیں، خدا حافظ مولانا صاحب کیا مجلس پڑھی، واہ 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 زبردست زبردست. آپ واہ واہ کر کے گھر چلے جائیں، مولانا موٹا سا لفافہ لے کے اپنے گھر چلے جائیں گے. ولی الزمان تنہا ہے، تنہا رہے گا. اسے حر چاہیے زمانے کے، اور اس کے لیے دشمن کو پہچاننا پڑے گا. آپ کو صف میں کون ہے، کیسے لڑنا ہے، کیسے تیار کرنا ہے. وہ مسلمان ہے آفٹر آل، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سب کا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اسلام دنیا پہ حاکم آ کے رہے گا، آ کے رہے گا. کیسے، کب، کیوں؟ ہمیں اپنا حصے کا رول پلے کرنا ہے بس. آپ اپنے حصے کا رول پلے کر دیں، آپ کی سٹوری ختم. نیکسٹ
آپ یہ سوچتے رہیں کیسے ہوگا، کیا ہوگا مولانا، میں کیوں کروں، میں اپنی زندگی انجوائے کروں، مجھے کیا ضرورت ہے دنیا میں کیا آ رہا ہے. تو پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردہ لاشیں چل رہی ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا معاشرے میں برائی ہو رہی ہے، گناہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہونے دو. ایسا نہیں، اس طرح کربلا نہیں پہنچ سکتے. ولی الزمان تک پہنچنے کے لیے پہلے جہاں میں نے کل آپ کی خدمت کیا کہ اپنی ذات سے باہر آنا پڑے گا، وہاں اس وادی میں داخل ہونا ہے، وہ وادی جو امام کی وادی ہے، جو امام کا ملک ہے. اس میں جو چلا جاتا ہے اس کے لیے پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، اس کے لیے پھر کوئی چیز، اس کے لیے پریشانی نہیں ہے. وہ دیکھ چکا ہوتا ہے، اسے نظر آ رہا ہے آگے کیا ہو رہا ہے. شب عاشور امام نے ایسے نہیں کہا صرف کہ مطلب جاؤ چلے جاؤ کچھ مسئلہ نہیں ہے، بیعت ہٹا دی جاؤ، نہیں، کیونکہ دیکھ چکے تھے کہ یہاں موت نہیں ہے، یہاں حیات ہے، حیات. اور جو حیات کو دیکھ لے اسے پھر کوئی نہیں روک سکتا. کوئی روک پایا آج تک؟ دنیا، قومیں مر گئیں، مگر کیا ذکر حسین ابن علی ختم ہوا؟ نہیں ہوا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آج پوری دنیا، آپ کو کوئی پیسے دیتا ہے مجلس میں؟ گھر میں کوئی پیسے دیتا ہے؟ گھر گھر جگہ جگہ نہ دنیا کی کوئی ایک حکومت مجلسیں کرا سکتی ہے. خود امام حسین، خود امام حسین. کیوں؟ کیونکہ جتنی وہ ہستیاں تھیں کہ جو خود اس قابل ہیں کہ کمال اور انسان کامل ہے، انہوں نے بھی حسین کو یاد کیا ہے. سب نے. خود ساتویں امام مریض ہیں، پیسے دے کر شخص کو بھیجا، جاؤ کربلا جاؤ، امام کے قبے کے نیچے کھڑے ہو کر میرے لیے دعا کرو. امام ہے، خود ائمہ علیہ السلام نے. پانچویں امام نے وصیت کی کہ میرے پیسوں سے 10 سال تک مینا کے مقام پر عزاداری کرو. کیوں؟ کیونکہ امام حسین علیہ السلام، ابھی ابن کعب راوی رسول کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، جیسی دیکھا ایک بچہ آیا، رسول خدا کو سلام کیا، رسول خدا نے اسے سلام کا جواب کیا. پھر رسول خدا نے فرمایا اے زینت و زمین اور آسماں. راوی کہتا ہے یا رسول اللہ، مگر آپ سے بڑھ کر بھی دنیا کی کوئی زینت ہے؟ آپ خلقت خدا کا ہدف ہے، آپ کے چکر میں دنیا خلق ہوئی، آپ مقصد دنیا ہے، آپ کے علاوہ بھی کوئی زینت ہے، اور آپ اس بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کون بچہ؟ حسین ابن علی. رسول خدا فرماتے ہیں کہ حسین کی منزلت زمین سے زیادہ عرش پر ہے. عرش ہر نبی نے حسین ابن علی پر گریہ کیا ہے. ہر نبی جو گزرا ہے کربلا سے، حضرت آدم سے لے کر خاتم تک، حسین ابن علی پر گریہ ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ حسین، امام حسین کی کشتی نجات کی سب سے تیز ہے، رحمت واسع ہے. آپ کے سامنے ہے، ایک خلیفہ کے دور ہے، ہم 10ویں امام کا دور ہے، خلیفہ کے بعد بیٹھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ مختلف، ایک کرسچن مسیح جو مناظرے کرنے آتے تھے، اس نے کہا کہ خاک کربلا جو ہے، مولانا اس کے بعد فلم تھا اپنا، اس میں شفا ہے. مگر ایک منافق بیٹھا ہوا تھا، اس نے بولا اگر شفا اس میں ہے تو یہ پھر جو کھائے گا، جو مریض نہیں ہوگا، اس کو مرض بھی ہونا چاہیے.
اندر بغض تھا. اس نے جیسے ہی کھایا وہیں پر حالت خراب ہوئی, مر گیا. اس دن وہ کرسچن کہتا ہے کہ فوراً جو ہے اس نے کربلا جانا شروع کر دیا. صرف خاک, کسی اور حرم کی خاک کھانے کی اجازت نہیں ہے, صرف زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد. بہرحال یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ آپ کے نیشنل ٹی وی پروگرام جا رہا ہے تو نعروں کو بھی پتہ نہیں کس کو کب ناراضگی ہو جائے تو اس کا خیال رکھیے گا. اللہم صلی علی محمد. اللہ ہمیں کوئی گھبراہٹ نہیں, مجلس آپ کی بند ہونی ہے, ہمیں کیا بند ہونا ہے, ہم تو گھر سے نکلے ہی بند ہونے کے لیے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. مجھے کئی لوگوں نے بولا مولانا صاحب لائیو مجلس نہیں کریں اور مشکلات ہوتی ہیں. میں نے کہا نہیں, انشاءاللہ لوگ خود سمجھتے ہیں کہ لوگ دنیا دیکھ رہی ہے, خام خواہ ہمارے کسی ایک بات کی وجہ سے لوگ محروم نہ رہ جائیں. البتہ ہماری مجلس میں کوئی ایسا چیز ہوتا بھی نہیں ہے, سب کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ یہ ہمارا دروازہ نہیں ہے, یہ حسین ابن علی کا دروازہ ہے جو سب کو دعوت دیتا ہے ہدایت کے لیے. عزیزان محترم, کوئی اور ہستی ایسی نہیں ہے. کتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ کاش ہمارے پاس حسین کا پرچم ہوتا. بہت بڑا کرسچن کا فادر تھا, کہا کہ اگر ہمارے پاس حسین ابن علی ہوتے تو ہم پوری دنیا کو مسیح کر چکے ہوتے. خود گاندھی جو ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 72 ہوتے تو میں سب کچھ فتح کر لیتا. لیکن افسوس کہ جن کے پاس ہیں, ہم آپس میں ختم ہو گئے, ہم دوسروں کو کیا بلاتے دعوت کے لیے. تو اس لیے یہ وادی بہت بڑی وادی ہے, دل کھول کے آئیں, ذہن کو کھول کر اس میں داخل ہوں. کہیں اور امام لے کے جانا چاہتے ہیں, اس جگہ تھوڑی دیری کے لیے آ جائیں, اور وہ تبھی ممکن ہے جب اصلی ٹیکسٹ, اوریجنل ٹیکسٹ اندر آئے. اندر میری باتوں میں کوئی اتنا اثر نہیں ہے. قرآن پڑھیں, رکیں, ترجمہ پڑھیں, سمجھیں. جو 10 آیتیں کم سے کم پڑھتا ہے وہ غافل. ریکمنڈڈ 50 آیتیں ہیں ڈیلی کم سے کم. آیت اللہ نخود کی اصفہانی فرماتے تھے فجر بین طلوع ہیں, یعنی جب صبح صادق سے لے کر جب سورج نکلتا ہے, قضا فجر جب ہو جائے, یہ 1-1.25 گھنٹے کا ٹائم. کہا یہ بہترین وقت ہے, اس میں تاکیبات, قرآن کی تلاوت. ہم تو الارم تب لگاتے ہیں قضا کتنے بجے ہو رہی ہے, آخری ٹائم بتا دیں, اسی ٹائم اٹھیں گے. تبھی تو زندگی میں پریشانی ہے زنے موت. مجھے آپ بتائیں, کچھ تو لیں جو اتر رہا ہے, اتر رہا ہے. صرف آپ سمجھتے ہیں اولیاء کے اوپر اترتا ہے, سب کے اوپر اترتا ہے. لیکن کیونکہ یہاں رن وے ہے ہی نہیں, کراچی کی سڑکوں کی طرح سب ٹوٹا پھوٹا ہے, ہر جگہ گڑھا ہے, تو کہاں اترے کوئی. صاف کرے, صاف, اس کو اسٹریٹ کرے. صرف خدا, بس بولیں خدا کے لیے, انفاق کریں خدا کے لیے, ناراض بھی ہوں تو خدا کے لیے. اپنی وجہ سے ناراض نہ ہو, بہن بھائیوں سے ناراض, ماں باپ سے ناراض, دوست سے ناراض, ہنسے خدا کے لیے. عزیزان مت روئیں خدا کے لیے. تب یہ آپ یقین کریں, آپ قرآن کھولیں گے, آپ کو لگے گا خدا آپ سے بات کر رہا ہے. قرآن بات کر رہا ہے, آپ سے بات کر رہا ہے. پھنس جائیں گے ایک ہی آیت پہ, رک جائیں گے ایک ہی آیت پہ, رک جائیں گے, بات کرے گا, زندگی میں لے کر آئیں قرآن. تب آپ کو لگے گا کہ زندگی کیا ہے.
ہر دفعہ بڑے بڑے مفسرین، ہم تو بہرحال چھوٹے طالب علم ہیں، کہا جب بھی قرآن کی ایک ہی آیت کو بھی کئی دفعہ پڑھا، ہر دفعہ نئے معنی دیتی تھی، ہر دفعہ۔ کب پڑھیں گے ہم تفسیر کب پڑھیں گے زندگی میں؟ کب پڑھیں؟ اب تو اتنا آسان ہو گیا ہے، میں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ ابھی ہم نے بھی، ہمارے دوستوں نے زحمت کی، 7 منٹ کی ڈیلی ویڈیو ہے، 7 منٹس تفسیر کی، 7 منٹ، ہفتے میں 6 ویڈیو ہیں، ایک دن کوئز ہوتا ہے، تاکہ جو آپ نے پڑھا ہے اس کو ٹیسٹ لے لیں ہم، تھوڑا ٹیسٹ بھی تو لینا ہے۔ 3 سال سے 5 سال میں ایک تفسیر آپ کی ختم ہو جائے گی۔ 7 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس، آپ یقین کریں گے زندگی میں کیسے امام زمانہ تک پہنچے، مجھے آپ بتائیں۔ مولا متقیان کہہ رہے ہیں کہ وہ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور اس پر عمل کرتے تھے۔ عزیزان محترم، یہی تھے جن کے وجود نے امام کی باتوں کا اثر لیا، کیونکہ ہم عادت ہے۔ کئی لوگ امام کے ساتھ شامل ہوئے، کئی لوگ آئے، بہرحال وقت بہت تیزی سے اپنی ساتھ ہے، مجھے تو خیر پتہ بھی نہیں چلتا، آپ اتنے غور سے ماشاءاللہ سن رہے ہوتے ہیں، مجھے خود نہیں پتہ چلتا۔ عزیزان محترم، کیا وجہ تھی کہ کئی لوگ رک نہ پائے؟ ہمارے استاد داداشی کہ خدا انہیں صحت اور سلامتی عطا فرمائے، کہتے ہیں کہ حر جہاں کچھ وجوہات ہیں، وہاں حر کے وجود نے کیسے یہ سب قبول کیا، کیسے روکا امام کو، امام کے رخ کو روک دیا، امام کی سواری کو، لگام کو پکڑا۔ میرے امام نے کہا، حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، مگر حر نے جواب نہیں دیا۔ حضرت حر نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ کی والدہ کا جو مقام ہے، میں یہ بات آپ کو نہیں کہہ سکتا۔ کیا وجہ تھی کہ اندر سے یہ بات نکلی؟ اس کا مطلب ہے کہ اندر پاکیزگی تھی۔ کیسے تھی؟ ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ جب کوفہ میں، ظاہر ہے کوفہ کا شجاع ترین شخصوں میں سے ہے، تبھی تو لشکر کا سردار ہے، کہا جب یہ کوفہ میں تھا تو اس کا جو استاد تھا جو اس کو قرآن کی تفسیر کا درس دیتا تھا، وہ اہل بیت کا ماننے والا تھا۔ قرآن اندر پیوست ہوتا ہے، جو جوان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، روایات ہے، قرآن اس کے گوشت میں پیوست ہو جاتا ہے۔ کٹتی رہیں گردنیں، لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں ہوا۔ کیوں آج تک آپ سلام کرتے ہیں؟ ان سب کرتے ہیں، مگر زندہ ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے زندہ ہے۔ گمان نہ کرو، وجود سامت قرآن اور ناطق قرآن سے پیوست ہوا تھا۔ شب عاشور خیموں میں قرآن کی تلاوتوں کی آوازیں تھیں۔ ولی الزمان تک آسان نہیں تھا پہنچنا، حر جیسے پہنچا۔ شب عاشور حر ٹہل رہا ہے، بے چین ہے، پریشانی، کیا پریشانی ہے؟ شخص نے کہا، حر اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ کوفہ میں کوئی سب سے شجاع ہے تو میں تمہارا نام لیتا، مگر تم تو پریشان نظر آ رہے ہو۔ کہا، قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو، قرار نہیں تھا، یہ تو جنگ کی باتیں کر رہے ہیں، بس اضطراب ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت اللہ نخوتکی سے پوچھا کسی نے کہ قرآن کی آیت میں یہ جو سورہ انا انزلنا میں ہے،
یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں جانتے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی شبوں سے، 1000 مہینوں کی راتوں سے، یعنی ایک رات سالوں کو طے کرا سکتے، ایک رات صرف۔ انہوں نے پوچھا یہ کیسے ہے، کیسے؟ تو کہتے ہیں کربلا، حر۔ کہا لیلۃ القدر کی تفسیر فاطمہ ہے، سیدہ، احترام کیا بی بی کا، حر کو کیا کیا، کہاں پہنچا دیا؟ حر علیہ السلام سب سے آخر میں آئے، آخر میں آئے، سب سے پہلے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، صبح اپنے آپ کو ہاتھوں میں رسیاں ڈالیں، کہتے ہیں آنکھوں میں پٹیاں، اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا، کہا مجھے امام کی خدمت میں لے چلو۔ سواری کو آتے دیکھا، حضرت علی اکبر سے امام نے پوچھا کون ہے؟ کہا بابا ہو رہا ہے۔ کہا جاؤ لے کر آؤ۔ امام امام ہے، امام نے وہ جملہ ایسے نہیں بولا تھا، اور تیری ماں، امام جانتے تھے کہاں ایک بیج لگانا ہے، ہادی ہے، اللہ، امام جانتے تھے ہو رہا آئے گا، آؤ لے آؤ، اور کو لے کر آؤ، ہو رہا ہے۔ امام کی خدمت میں امام سے معافی مانگ، اور کوئی امام حر نے کہا مولا مجھے اجازت دے میں اہل حرم سے معافی مانگ لوں۔ حر خیموں کے باہر گیا، بیٹھ گیا اور کہا مجھے معاف کر دیجئے گا۔ وجہ بنی نا روکنے کی، کہا مجھے معاف کر دیجئے گا، قیامت میں میرا شکوہ مت کیجئے۔ حر سے پہلے حر کا بیٹا گرا، شہید ہوا۔ اس سے پہلے کہ حر پہنچتے امام حسین پہنچ گئے۔ کہا حر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ بس یہ مصائب کافی ہیں۔ حر جوان بیٹے کی لاش پہ باپ نہیں آتا۔ اب حر کو کیا بتائیں ہم کہ حر تمہارے بیٹے کی بدن پہ تو امام نے تمہیں منع کیا، خود تمہارے بدن پہ خود حر جب گرا امام پہنچے، عزیزان محترم خود امام پہنچے ہیں، اور حر سے کہا آخری وقت حر تمہاری ماں نے تمہارا کتنا اچھا نام رکھا ہے، حر آزاد ہو جاؤ، آزاد۔ میں کہوں گا حضرت حر آپ کے بیٹے کے بدن پہ بھی امام حسین ہے، کاش آپ کچھ دیر اور ہوتے تو پھر آپ دیکھتے کس طرح حسین علی اکبر کے بدن پہ۔ ہاں عزاداران حسین، بہرحال آپ مصائب آگے ہیں، آپ سنیں گے، شبیں اور ہیں، آپ مصائب سنیں گے۔ بہرحال آج تو پہلی رات ہے، آج چاند محرم نکل آیا ہے، آج کربلا میں یہ چاند نکلا ہوا ہے، آج شورش ہے اور غم ہے، آج ایک ماں مدینہ سے نکل پڑی ہے۔
لیکن کس طرح حسین، بعض مقاتل کہتے ہیں کہ امام حسین سے اپنے بیٹے کے بدن پہ جایا نہیں گیا۔ عزادارہ نے بہت طرح ہو، ایک ایک کر کر اسی طرح امام کے بہت صحابی گئے، امام سب کے بدن پہ پہنچے ہیں۔ ہاں مگر وہ کتنا سخت وقت تھا کہ جب خود زہرا کا لال گرا، کوئی نہیں ہے، شاید ایک آواز آئے، ایک ماں مدینہ سے جو چلی تھی وہ عصر عاشور اپنے بیٹے کے بدن پر، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب۔ پروردگار ہمیں عافیت کے ساتھ ظہور میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہماری عاقبت خیر عطا فرما۔ پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ مجلس، عزاداری، جلوس جہاں بھی ہو رہی ہے پروردگار ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور جو شرپسند عناصر ہیں جو ماہ محرم میں تفرقہ ایجاد کرنا چاہتے ہیں، اہل سنت مومنین کے درمیان میں اختلاف کرنا چاہتے ہیں، ملک کی امنیت کو خراب کرنا چاہتے ہیں، پروردگار انہیں ان کے اس کام میں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار آپس میں محبت اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو مل کر اپنے وقت کے امام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء کرام، مراجع اکرام، سوز خوان، سلام پڑھنے والے، نوحہ پڑھنے والے، مرثیہ پڑھنے والے، ذاکر، خطیب، جو بھی جہاں جہاں سکاؤٹ، میڈیا، پولیس، رینجرز، انتظامیہ، اہل محلہ، جو بھی جس طریقے سے بھی اپنی خدمت کر رہا ہے عزاداری کے لیے، پروردگار انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بے گناہ اسیر ہیں ہمارے، نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ عزاداران محترم، 29 ذی الحج ہے اور چاند غالباً نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال مجالس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے یہاں پر یوزلی 29 سے۔ بہرحال میرے اپنے اختیار میں نہیں تھا کہ ہم نے تو کوشش کی، لیکن بہرحال کو انیوزول ٹریفک جیم تھا آج کراچی کا، لیکن مولانا صاحب کی شکر گزار ہیں کہ بہرحال انہوں نے جو ہے وہ اس وقت کو جو ہے وہ ذکر اہل بیت سے مزین فرمایا۔ میں بہرحال کیونکہ وقت تھوڑا سا ہی ہے اور میں مقدماتی سی گفتگو ہی کروں گا۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا اور اس کے اس خلقت کے ساتھ اسے ایک نظام کے ساتھ دنیا میں بھیجا، کیونکہ خدا خالق ہے، خدا انسان کی اس خلقت سے واقف ہے کہ کس طرح اسے کہاں کس چیز کی ضرورت ہے، کس زمانے میں، کس مکان پر، کس معاشرے میں
کون سی چیزیں ہیں جو اس کے کردار کو کامیاب کر سکتی ہے۔ اس لیے خداوند متعال نے دین کی صورت میں ایک نعمت جو ہے وہ بھیجی، اور اس دین کو پہنچانے کے لیے اس نے اپنے انبیاؤں، اپنے اولیاء، ائمہ کا سہارا لیا، وسیلہ بنایا ان کو۔ خدا محتاج نہیں ہے، نہ ہی خدا محتاج تھا، نہ ہی خدا محتاج ہے۔ خدا کا نظام ایسا ہے کہ اپنے اس نظام کو اس نے چلانے کے لیے اپنے ان مخلوق کا، کہ جو اس کے منتخب بندے تھے، ان کو دنیا میں بھیجا۔ اب جو دین ہے ہمارے پاس، جس کو ہم ریلیجن کہتے ہیں، یہ دین جو ہے یہ کچھ چیزوں کا مجموعہ ہے، کچھ چیزوں کو بنا کر جمع ہو کر ایک چیز بنتی ہے، کلیکٹیو ہے۔ دین صرف احکام نہیں ہے، دین صرف عقائد نہیں ہے، دین صرف اخلاق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ویسٹ میں جائیں، یورپ میں جائیں، آپ کو لوگوں کا اخلاق بہت اچھا لگتا ہے، لوگوں کا اخلاق بہت اچھا ہے، کس طرح وہ پیش آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو ہم لوگ بہت جلدی انسپائر ہو جاتے ہیں کہ بھئی اخلاق بہت اچھا ہے، دیکھیں آپ ان کا، تو وہ کتنے اچھے لوگ ہیں، ہم مسلمانوں سے بہت اچھے لوگ ہیں۔ خوب وہ دیندار نہیں ہے۔ جس معاشرے میں جانور کی قدر زیادہ ہو، کتے کو جو ہے وہ گھر میں ماں باپ سے زیادہ پیار دیا جائے، آپ اس کے اخلاق کو لے کے کیا کریں گے؟ وہ دین نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت جلدی انسپائر ہوتے ہیں اور ہر جگہ دیکھیں وہاں، یہ دیکھیں وہاں جا کے دیکھیں، اس کی حقیقت سے دیکھیں، خوب وہ پورا نہیں ہے، خوب دین ان کے پاس صحیح نہیں ہے، عقیدہ ان کے پاس نہیں۔ دوسری طرف ایک شخص بولے کہ نماز بہت بہترین پڑھتا ہے، عبادت بہت اچھی کرتا ہے، اور اول وقت مسجد کی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب گھر جاتا ہے بد اخلاق ہے، دکان میں بد اخلاق ہے، معاشرے میں اس کو غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے، تو کیا کریں گے آپ ایسے شخص کی نمازوں کا، جس کی نماز اسے بندگی نہ سکھا پائی، جس کی حج اسے جو ہے وہ اخلاق نہ سکھا پایا ہو، کیا کریں گے آپ؟ ورنہ وہی والی بات ہے بہت مشہور شخص کی کہ جو ماتھے پر نشان ہے اور اگر اخلاق نہیں، صحیح عقیدہ نہیں، تو یہ نشان نہیں ہے، یہ داغ ہے، اور معاشرہ داغ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، کتنا اچھا نمازی ہے یہ۔ تو عزیزان محترم، خوب دین کیا ہے پھر؟ خوب یہی بہرحال ہماری گفتگو ہے چند دنوں میں، خدا ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اصل جو اخلاق ہے، جو سیرہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے، ہم اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور آج جو معاشرے کے اندر ہمیں فقدان نظر آتا ہے، فساد نظر آتا ہے، وہ یہی تو ہے۔ مطلب مسجد میں بھی آ رہے ہیں، مجلس میں بھی آ رہے ہیں، لیکن اپنے کام میں ہم اچھے ہی نہیں ہیں۔ آج ہمیں سب سے زیادہ پرابلم کس چیز سے ہے کہ ظاہری دین ہے ہمارے پاس، جس کو ہم دین کہتے ہیں، لیکن اس کا اصل باطن ہمارے پاس نہیں ہے۔ چوری ہے، جھوٹ ہے، خیانت ہے، رشوت ہے، دوسرے کا حق کھانا ہے، خوب کتنا عام ہو گیا ہے ساری چیزیں، لیکن ظاہر میں آپ کو تو مسلمان ہے، دیندار ہے، ظاہری طور پر دیندار نظر آتا ہے۔ یہی ایک معاشرے کے اندر پرابلم ہے، اور یہ انسان کا تعلق اس کے باطن سے ہوتا ہے۔ ظاہر میں انسان اچھے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، آپ کو اچھا لگتا ہے، لیکن اصل خوشبو اس کے باطن کی ہے۔ اسی وجہ سے روایات میں جب جو شخص جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ ملائکہ اس سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم چلتے پھرتے جھوٹ بولتے ہیں زندگی میں، عام نارمل جھوٹ جو ہماری زندگی میں ہے، کیونکہ ظاہر میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، تو میں آپ کو کوئی فون کرے آپ کہاں ہیں، پہلا جھوٹ آپ کیا بولتے ہیں؟ مبتلا بھی ہے یہ زندگی میں مسئلہ ہمارے، میں یہاں ہوں، میں وہاں ہوں، میں یہ نہیں کر رہا، میں وہ نہیں کر رہا، پہلا جھوٹ ہی ہے انسان۔ خوب جو انسان اپنے لمحے لمحے پر غلط بیانی سے کام لیتا ہو، اس کا اخلاق کیا ہو؟ اسی لیے دیکھیں حدیث بہرحال روایات میں بعض علماء کہتے ہیں کہ بہرحال روایت جو ہے وہ بہت زیادہ وہ نہیں ہے، لیکن بہرحال مشہور معروف ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ رسول
رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے مکارم الاخلاق کے لیے مبعوث کیا گیا، یعنی ایک اچھے اخلاق کے لیے مجھے جو ہے وہ بھیجا گیا ہے۔ اور آپ خود سیرت پیغمبر میں دیکھیں گے کہ تلوار سے زیادہ رسول نے اخلاص، اخلاق اور اپنے اچھے اور سافٹ کردار کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ وہ رسول جنہیں طائف والے لہو لہان کر دیتے ہیں، اور رسول خدا لہو لہان ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں کہ یا رسول اللہ حکم کریں تو میں پہاڑوں کے درمیان میں اس کو ختم کر دوں، مگر رسول خدا یہ نہیں فرمایا، کہ شاید کوئی ایک شخص اسلام لے آئے۔ اور یہی ہوتا ہے، وہ ایک شخص جو ایک یہودی کے باغ میں غلام ہوتا ہے، وہ گزر رہا ہوتا ہے، جبکہ یہودی نے اسے بولا ہوتا ہے کہ ان کے قریب نہیں جانا، ان کے پاس سے نہیں گزرنا، یہ نعوذ باللہ سحر کر دیتے ہیں، لیکن جب وہ گزرتا ہے تو رسول خدا نے انہیں سلام کرتے ہیں۔ غلام کو کبھی کسی نے سلام ہی نہیں کیا ہوتا، وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے تو پھر رسول خدا پوچھتے ہیں تم کہاں سے ہو؟ کہتا ہے میں فلانی جگہ سے ہوں۔ تو کہا ہاں فلانے نبی تمہاری جگہ کے تھے۔ جب وہ یہ سنتا ہے تھوڑی دیر میں اس کردار میں اثر اتنا ہوتا ہے، وہ اسلام لے آتا ہے۔ یہ رسول کی سیرت ہے۔ اور رسول کے ماننے والوں کی سیرت کیا ہے؟ جھوٹا توہین رسالت کا مقدمہ کر کے اگلے کو مار دو۔ خود سوچیں ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ ہاں وہ حقیقی تو ہماری جانیں قربان ہو کہ اگر کوئی رسول خدا کی شان میں کوئی خدا نہ خواستہ ایسا کوئی کام کرے، ظاہر ہے ہماری جان قربان ہونی چاہیے، عاشقان رسول ہیں، لیکن معاشرے کو آپ کیسے بدلیں گے؟ اگر آپ اتنے فینیٹک ہو کر معاشرے کو چلائیں گے تو کوئی بھی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ آج ہماری اولاد، آج ہمارے جوان، آج ہماری نسل کیوں دین سے دور ہو گئی ہے؟ کیونکہ ہم جو دین کا چہرہ پیش کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے تو بہتر ہے انسان بغیر دین کے زندہ رہے۔ کون سی چیز ہے؟ وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، مگر گھر کے اندر باپ کا کردار کیسا ہے؟ جب وہ کام پر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ رشوت لی جا رہی ہے، حرام کمایا جا رہا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، اس کے داڑھی بھی اس نے رکھی ہوئی ہے، لیکن یہ کر کیا رہا ہے؟ تو کون سی چیز ہے جو مسنگ ہے؟ جان محترم، آج مسلمانوں سے معاشرہ 7 بلین سے اوپر انسانیت ہے، اس کے اندر کتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، مگر کیوں ہم کردار میں ضعیف نظر آتے ہیں؟ کیوں ہم میدان میں کھڑے ہوئے نظر نہیں آتے؟ کیونکہ ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ہمارے اندر مشکلات ہیں۔ یہی مشکلات تھیں جو کاروان میں لوگ شامل نہیں ہو پائے۔ کاروان سید الشہداء کا مدینہ سے چلا، چلتے چلتے مکہ اور احرام توڑے، اور پھر مکہ سے چلا۔ یہ کاروان چل رہا ہے، یہ 1-2 دن رہ گئے ہیں، یہ کربلا پہنچنے والا ہے۔ کیوں نہیں ایک بڑی تعداد امام کے ساتھ آئی؟ جبکہ امام نے وہ راستہ انتخاب کیا تھا مکہ سے جاتے وقت جو حاجیوں کے آنے کا راستہ تھا۔ اسٹریٹجیکل موو تھی امام کی کہ دیکھو میں جا رہا ہوں، جو اصل حج ہے وہ جا رہا ہے۔ اور وہاں قوم کیا کہتی ہے؟ نہیں، ہم تو حج کرنے جا رہے ہیں۔ امام کو، خدا کے نمائندے کو چھوڑتا ہے۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی سب کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، کر امام زمانہ آئیں یا نہ آئیں، ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آج جمعے کا دن تھا، ختم ہی ہو گیا تقریباً، متوقع ظہور کا دن، آج متوقع ظہور کا دن۔ ہم میں سے کتنوں نے امام زمانہ کا انتظار کیا؟ ہم میں سے کتنوں نے دعائے ندبہ پڑھی؟ ہم میں سے کتنوں نے امام کی زیارت پڑھی جو جمعے والے دن ہوتی ہے؟ اور کتنا سوچا کہ شاید آج امام آئیں گے؟ نہیں آئیں گے۔ وہ ہم بھی ویسے ہی ہیں، کاروان چل رہا ہے، تیار ہو رہا ہے، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہیں۔ اس محرم کو تھوڑا مختلف گزاریں، کوشش کریں کہ اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور تیار ٹھیک ہے، ظاہری طور پر بھی تیاری کی ضرورت ہے، مجلس اعضاء پہ آئیں، آپ وضو کر آئیں، سیاہ لباس پہنے، جو ہے بہرحال اس شوق کو، لیکن اصل تیاری باطن کی ہے۔
اگر مجلس سے اٹھ کے آپ کے کردار میں تبدیلی نہیں آ رہی تو پھر آپ صرف ظاہری ثواب کا، خود امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے بہترین جو کردار اگر اپنے صاحب کو، یعنی جس کا کردار ہوتا ہے، اس کے مالک کو اگر کچھ دے سکتا ہے تو اس کا بہترین اخلاق ہے جس کے ذریعے سے وہ سعادت حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ کردار آپ کے وجود پر حاوی ہوتا ہے. ایک آپ ہیں، ایک آپ کا کردار ہے. ایک لوگ آپ کو جانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ان کا کردار ایسا ہے. یعنی کردار اگر آپ کو چاہے کہ کامیابی پر لے جائے تو آپ کا بہترین اخلاق ہونا چاہیے. اسی اخلاق کو ہم بہترین کر سکتے ہیں. ظالم صرف اپنے وجود کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. کیونکہ وقت بہرحال کم ہے، میں صاحب کے بھی چند جملے پڑھوں گا. بہرحال میں سہارا لیتا ہوں ایک روایت سے، ایک واقعے سے، اور اپنی گفتگو کو آج کی تمام کرتا ہوں. خود انسان کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ خود سید الشہداء علیہ السلام جو ہیں کہ بیٹھے ہوئے ایک شخص آتا ہے ایک مسجد میں اور ایک صحابی سے مدد مانگتا ہے. وہ اس کو کچھ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے کچھ اور دو. کہا فلانی جگہ جاؤ، وہاں پر امام حسن بیٹھے ہیں، وہ تمہاری مدد کریں گے. وہ جاتا ہے امام سے مدد مانگتا ہے. امام اسے 50 درہم دیتے ہیں. پھر وہ امام حسین کے پاس جاتا ہے. امام اسے 49 درہم، 1 درہم کم دیتے ہیں. پھر عبداللہ بن جعفر کے پاس جاتا ہے، وہ 48 درہم دیتے ہیں. خوب پوچھنے والے کہتے ہیں خوب کیوں ایسا؟ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے احترام میں 1 درہم کم دیتے ہیں. روایات ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کبھی گفتگو نہیں کی جب ان کے بھائی موجود ہوا. یہ اخلاق ہے ائمہ کی زندگی میں. ہم اپنی زندگی میں کیا اس اخلاق کو پا رہے ہیں؟ نہیں. بس عزیزان محترم، خوب یہی ایک اخلاق تھا جو کربلا لے کے جائے گا. جیسے ہی یہ کارواں رستے سے مختلف لوگوں کو جمع کرتا ہوا جا رہا، جن کے اخلاق اچھے تھے، بات تھے، وہ امام کے ساتھ چلے گئے اور چلتے چلتے کربلا میں سوار. بس عزیزان محترم، جب محرم کا چاند نکلتا تھا، روایات ہیں کہ امام رضا علیہ السلام سیاہ لباس پہن لیتے تھے، سیاہ شال اپنے گردن میں ڈال لیتے تھے. روایات ہے ابن الشبیب جب بھی محرم آیا کسی نے امام رضا کو مسکراتے نہیں. امام فرماتے ہیں یہ گریا، یہ آنسو تمہیں طہارت دیتا ہے. آئیے اس محرم میں اپنے وجود کو پاک کریں. اس حسین کے لیے جس کی ماں نے اسے بڑی سختیوں میں پالا. سلمان فارسی گزر رہے، محرم شروع ہو گیا. بہرحال آپ مسائل سن رہے ہیں، کل شب پہلی ہوگی اور مرتب آپ 1 جگہ 2 جگہ 3 جگہ جتنا ہو سکے بہرحال عزا میں شرکت کریں، مجالس میں شرکت کریں. میں تو بہرحال تبرکاً چند جملے. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں کہ میں گزر رہا تھا، بی بی کے گھر سے میں نے کیا دیکھا، ایک بازو میں حسین ہے اور ایک ہاتھ سے چکیاں پیس رہی ہیں. ہم نہیں سمجھ سکتے کس طرح بی بی نے انہیں پالا ہوگا. ہم اگر عزیزان محترم اس وقت تو حضرت سلمان فارسی آئے، انہوں نے مدد کی، انہوں نے کہا کہ میں کام کر لیتا، مگر روز عاشورہ وہی حسین ابن علی، وہی سیدہ کی کمائی ہے جو روز عاشورہ ایسی اجڑی
کہ زمین اور آسمان بھی اس مصیبت پر چیخنے لگا۔ ہاں عزاداران موت، غم سب سے بڑا یہ ہے کہ سامنے کلمہ گو تھے، تکبیریں پڑھتے ہوئے امام حسین پر ٹوٹے، کوئی تلوار سے آیا، کوئی نیزوں سے آیا۔ ہاں عزاداران محترم، یہی تو غم ہے۔ محرم میں ایسا غم منائیں جیسے کوئی آپ کا اپنا ہو رہا ہو۔ بے ابی انتا و امی روحی لقل فدا، وہ تب کیسے ہوگا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں؟ کیسے قربان ہوں گے؟ کہ جب آپ یہ سمجھیں گے کہ میرا امام کتنا قیمتی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، لیکن وقت آیا کہ جب حسین اکیلا ہے۔ وقت نہیں، بہرحال بس ایک جملہ کہوں گا، غربت حسین یہ تھی کہ دائیں بائیں دیکھا اور اپنے اصحاب کو یاد کیا۔ جملہ کل عرض کروں گا، وہی بس آپ سے کہوں گا۔ بس امام نے جب آخری وقت میں دائیں دیکھا نا، کوئی نہیں ہے، بکھرے ہوئے ہیں سب۔ وہ جو خزانے لائے تھے، بہرحال یہ مصائب آگے کے ہیں، لیکن آپ تھوڑا آمادہ ہوں کہ خزانے کیسے تھے۔ امام نے سب سے پہلے یاد کیا، آئینہ آئینہ مسلم ابن عقیل، مسلم کہاں ہو؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ ان بہتی ہوئی آنسو آنکھوں کا واسطہ پروردگار، ہم ماہ محرم میں داخل ہو رہے ہیں، ہمیں امام حسین کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے وقت کے امام کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ پروردگار ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، مگر تو نے پھر بھی فرش عذاب میں ہمیں بلا لیا ہے۔ پروردگار ہمیں خالی یہاں سے نہ جانے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مسلمان جہاں بھی اپنی آزادی کی جنگیں لڑ رہے ہیں، انہیں کامیابی عطا فرما۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما۔ پروردگار ہمیں حج عمرہ زیارات کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے لوگ مریض ہیں، آپ کی ایک آمین کئی لوگوں کو شفا دے سکتی ہے۔ پروردگار جتنے لوگوں نے درخواست کی ہے، حاضرین میں ہوں جتنے بھی ہوں، ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بے گناہ اسیروں کو جلد سے جلد رہائی عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بیت محمد السلام علیکم و عبداللہ و علی جدک و ابیک۔